قد قتل المرتضى قد قتل المرتضى والله تهدمت أركان الهدى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا کائنات کی آخری وصیت کو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. آج تیسرے اور آخری قسط میں مولا کائنات کی وصیت کے آخری حصوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرمودات اور ارشادات اور ہدایات اور وصایا پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا کائنات احکام اور آپسی تعلقات برقرار رکھنے کے سلسلے میں مزید تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: نماز نماز نماز. راہ خدا میں ملامت کرنے والوں کی ملامت تمہیں اپنی گرفت میں نہ لے لے. جو تمہارا برا چاہے گا اور تم پر زیادتی کرے گا تو خدا اس کے مقابلے میں تمہارا حامی و مددگار بن جائے گا. میرے فرزندوں، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات برقرار رکھو، ایک دوسرے کی مدد کے سلسلے کو جاری رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے رہو. منافقت، ایک دوسرے سے منہ پھیرنے، تعلقات توڑنے اور اختلاف کا شکار ہونے سے خبردار ہوشیار. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور تعدی پر آپس میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اس کا عذاب بہت سخت ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کرتے رہنا جیسا کہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نظر انداز نہ کر دینا کہ تم پر اشرار کی حکومت قائم ہو جائے گی اور تم فریاد کرو گے تب بھی تمہاری فریاد کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی. یہ حصہ گزشتہ اس سے پہلے بھی آپسی تعلقات کو برقرار رکھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنے کی آپ نے وصیت فرمائی تھی. اس حصے میں بھی اسی بات کو دوسرے انداز میں بیان فرمایا ہے اور قرآن مجید سے اس پر استدلال بھی فرمایا ہے. یہ اس بات کی جانب ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ آپسی تعلقات کس قدر ضروری ہیں اور ان کو برقرار رکھنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے. اور انہی آپسی تعلقات میں سے سماج میں اگر کوئی نیکی نہیں کر رہا ہے تو اسے نیکی کا راستہ دکھانا، اور اگر کوئی برائی پر اڑا ہوا ہے تو اسے برائیوں سے روکنا اور نہی عن المنکر کرنا لازم اور ضروری اور واجب ہے. اور پروردگار عالم کی جانب سے ایک ایسا فریضہ ہے جس کے 3 مرحلے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کسی کو امر بالمعروف کرنا ہو یا نہی عن المنکر کرنا ہو تو پہلے انسان اپنے رفتار و کردار سے، پھر اس کے بعد اپنی زبان سے، اور ضرورت پڑے تو پھر اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے بھی اس عمل کو انجام دے، یعنی نیکی کا حکم دے اس طرح سے کہ وہ کرنے پہ مجبور ہو جائے اور برائی سے اس طرح سے روکا جائے کہ وہ رکنے پر مجبور ہو جائے. اور ترک کی صورت میں امام علیہ السلام نے اس کی جانب میں متوجہ کر دیا کہ اگر کوئی ان دونوں فریضوں کو ترک کرتا ہے
تو پھر ظالمین کی حکومت ان کے اوپر قائم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد یہ فریاد بھی پروردگار کی بارگاہ میں کرتے ہیں تو ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کہ ہم بہت سے دور حاضر کے حالات کو اس تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کیا گیا، وہاں کے معاشرے اور سماج اور وہاں کے ملک کے حالات کیا ہیں۔ اے بیٹوں، تمہارے چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی پیروی کریں، اور بڑوں کا فرض ہے کہ اپنے چھوٹوں پر مہربانی کریں، اور خبردار تم لوگ جاہلیت کے ان ظالموں جیسے نہ بن جانا جو نہ دین کا علم حاصل کرتے تھے اور نہ ہی اللہ کے بارے میں عقل و فہم سے کام لیتے تھے، اور نہ ہی انہیں اللہ کے بارے میں خالص یقین عطا کیا گیا تھا۔ ان کی مثال ان انڈوں کے چھلکوں جیسی ہے جو شتر مرغ کے انڈے دینے کی جگہ پر رکھے ہوں کہ ان کا توڑنا بھی جرم ہے، لیکن پرورش کرنا سوائے شر کے کوئی نتیجہ نہیں دے سکتا ہے۔ ہائے افسوس آل محمد کی نسل پر اس خلیفہ کی جانب سے ظلم و ستم پر جو جبار، نہایت سخت اور مغرور و سرکش ہوگا، میری اولاد اور ان کی اولاد کو قتل کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خداوند عالم کی قسم، میں نے تبلیغ کا مشاہدہ کیا ہے، پیغامات کو سنا ہے، اور خدا تم اہل بیت پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے۔ میرے فرزندوں، لوگوں کے ساتھ ایسا میل جول رکھو کہ مر جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں، اور زندہ رہو تو لوگ تم سے ملاقات کے مشتاق رہیں۔ میرے بیٹوں، بے شک یہ دل تیار لشکر کے مانند ہیں جو مودت و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور مودت کے ساتھ ایک دوسرے سے نجوہ اور سرگوشی کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ دشمن بھی ہیں جب تم کسی آدمی سے بغیر کسی توقع کے محبت کرو گے تو وہ تمہاری طرف کھنچ کر آئے گا، پس ایسی امید رکھو، اور جب کوئی آدمی سے بغیر برائی کے دشمنی رکھو گے تو اس سے ہوشیار رہنا۔ اے اولاد عبد المطلب، خبردار، میں یہ نہ دیکھوں کہ تم مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دو صرف اس نعرے پر کہ امیر المومنین مارے گئے، امیر المومنین مارے گئے۔ میرے بدلے میں میرے قاتل کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو، اگر میں اس ضربت سے جانبر ہو سکا تو ایک ضربت کا جانبر نہ ہو سکا تو ایک ضربت کا جواب ایک ہی ضربت ہے، اور دیکھو میرے قاتل کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، خبردار، کاٹ کھانے والے کتے کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹنا۔ آخری حصے میں وداعیہ کے عنوان سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اہل بیت، خدا تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہارے درمیان تمہارے نبی کی یاد کو محفوظ اور باقی رکھے۔ میں تم سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تم پر درود و سلام بھیجتا ہوں، اور تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ناظرین کرام، یہ مولا کائنات کی وہ آخری وصیت تھی جسے آپ نے اپنے کاتب جناب عبید اللہ بن ابی رافع سے املا فرمایا تھا اور انہوں نے لکھا تھا، اور یہ وصیت ہم نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھ کر سنانے کی کوشش کی۔
یوں تو وصیت کے ایک ایک فقرے اس قابل ہیں کہ انسان اس پر رک کر گفتگو کرے اور اس سے حاصل ہونے والے سبق اور پیغامات کو عام کرے، لیکن قلت وقت اور فرصت نہ ہونے کے سبب اس سے زیادہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل نہ ہو سکا۔ امید ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی ان وصیتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بارگاہ پروردگار سے عطا ہو، اور اس دعا کے ساتھ آپ حضرات سے وداع اور رخصت ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے گا کہ ہم مولا کائنات کے ارشادات اور فرمودات پر عمل کر کے آپ حضرات آپ کے واقعی شیعوں میں قرار پائیں، دنیا میں آپ حضرات کی زیارت ہمارے نصیب ہو، اور آخرت میں خداوند عالم اپنے اذن سے ان حضرات کو ہمارا شفیع قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔